السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 3 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 4 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکیمیاء، کیمیا جس کو انگلش کے اندر کیمسٹری بولتے ہیں، معادن کو، دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش۔ کان الاولاد یتحدثون فی اللیل ویتسامرون، لڑکے رات میں باتیں کرتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ سمر یسمر سمرن، باب نصر سے رات میں باتیں کرنا، قصہ کہانی کہنا، اسی سے سمیرن رات کے وقت کہانی کہنے والا۔ اور یہ تسامر یتسامر تسامرن باب تفاعل سے اس کا معنی ہے رات کو باہم باتیں کرنا۔ وَقَانَ أَكْثَرُ حَدِيثِهِمْ عَنِ الْكِيمِيَاءِ، اور ان کی اکثر گفتگو کیمسٹری کے بارے میں ہوتی تھی، کیمیا کے بارے میں ہوتی تھی۔ وَقَانَ اسماعیل یقول، اور اسماعیل کہتا تھا، سمعت ان شیخا یحول التراب ذهبا، میں نے سنا کہ ایک برا آدمی مٹی کو سونے میں پھیر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ نُقُودَ النِّيكَلِ وَالرَّصَاصِ دَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةً وَجُنَيْحَاتٍ، اور نیکل اور چھروں کو سونے کی اشرفیہ اور پاؤنڈ بنا دیتا ہے۔ حول یحول تحویلا، اس کا معنی ہے بدلنا، ایک حالت یا صفت سے دوسری حالت یا صفت میں لے آنا، ایسے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔ اور رصاصن، اس کا معنی ہے سیسا، رانگ ایک قسم کی دھات ہے، بندوق کی گولی، چھرا، پستول وغیرہ کی گولی سب کو کہتے ہیں۔ اگر یوں کہنا ہو کہ پولیس نے لوگوں پر فائرنگ کی تو آپ یہ جملہ کہیں گے، اطلق الشرطۃ علی الناس الرصاص، یعنی پولیس نے لوگوں پر فائرنگ کی۔ اور نیکل یا نیکل، یہ معدنی پالش کو کہا جاتا ہے۔ اور جنیحن کا معنی گنی، اشرفی جمع جنیحاتن، اور دنانیر یہ دینار کی جمع ہے، سونے کی اشرفی کو کہا جاتا ہے۔ وصدقه محمود وقال نعم انه فن كان الناس يعرفونه، اور محمود نے اس کی تصدیق کی اور کہا، ہاں وہ ایک فن ہے جس کو لوگ جانتے تھے۔ وَلَكِنْ انْقَرَضَ عُلَمَاءُ هَذَا الْفَنِّ، اور لیکن اس فن کے علماء ختم ہو گئے۔ وَطُوِيَ ذَلِكَ الْبِسَاطُ، اور اس دری کو لپیٹ دیا گیا۔ انقرض ینقرض انقراضاً، اس کا معنی ہے ختم ہو جانا۔ اور طویٰ یطوی، تین کا معنی لپیٹنا، اور بساطن دری، چٹائی، فرش، بچھونا، کشادہ زمین سب کو کہتے ہیں، جمع بسطن آتی ہے۔ فتأسف الاولاد کثیراً، لڑکوں نے بہت افسوس کیا، وحزنوا، اور غمزدہ ہو گئے،
وقالو اور انہوں نے کہا لو وجدنا احدا یعرف هذه الصناعة لتعلمناها منه وصرنا اغنیاء بدون تعب ومشقۃ، اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جاتا تو ہم یہ ہنر اس سے سیکھ لیتے اور بلا کسی تھکن اور مشقت کے مالدار ہو جاتے۔ غنی کی جمع اغنیا، اور تعبہ یتعب تعبن کا معنی تھکنا، اسی سے تعبن تھکن کو کہا جاتا ہے۔ وکان ابوہ بمسمع منہم، اور ان کا باپ ان کی باتوں پر کان لگائے ہوئے تھا، یعنی ان کی باتیں سنتا تھا۔ مسمعون کا ویسے تو معنی ہوتا ہے سننے کی جگہ، اگر یوں کہنا ہو کہ وہ میری آنکھوں اور کانوں کے سامنے ہے، یعنی دیکھ بھی رہا ہو اور اس کی بات سن بھی رہا ہو، تو یہ جملہ کہیں گے ہوا منی بے مرئن و مسمعین، ہوا منی بے مرئن و مسمعین، یعنی وہ میری آنکھوں اور کانوں کے سامنے ہے، یعنی دیکھ بھی رہا ہوں اور اس کی بات سن بھی رہا ہوں۔ یہاں پر مرئن نہیں ہے، صرف مسمعین ہے، یعنی ان کی باتیں باپ سن رہا تھا۔ فقال، پس اس نے کہا لا تتأسفوا یا اولادی، اے میرے لڑکو افسوس نہ کرو۔ فإنی أعرف الکیمیا، میں کیمسٹری جانتا ہوں، میں فن کیمیا جانتا ہوں۔ وأنتم أعز الناس عندی، اور تم لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو۔ فأنا أعلمكم غدا، میں تمہیں آئندہ کل سکھاؤں گا۔ وأخبركم بصناعة الکیمیا، اور کیمسٹری کا فن بتاؤں گا۔ فرح الاولاد کثیرا ونظر بعضهم الى بعض، لڑکے بہت خوش ہو گئے اور کچھ لڑکوں نے کچھ لڑکوں کی طرف دیکھا۔ وشق علیہم ان ينتظروا الى الصباح، وشق علیہم ان ينتظروا الى الصباح، اور صبح تک انتظار کرنا ان پر گراں گزرا۔ شق یشق شقن، اس کا معنی ہوتا ہے چیرنا، چاک کرنا، دشوار ہونا، اور شق علی کا معنی گراں گزرنا۔ فاستطالوا اللیل، انہوں نے رات کو لمبا سمجھا۔ ولیکن والدہم قال لہم، لیکن ان کے ابا جان نے ان سے کہا لا یمکن تعلیم الکیمیاء الا فی النہار، فن کیمسٹری کی تعلیم دن میں ہی ہو سکتی ہے، یعنی علم کیمیا کو دن میں ہی سکھایا جا سکتا ہے۔ فإن ذلک فن دقیق، اس لیے کہ وہ باریک اور پیچیدہ فن ہے۔ دق یدق دقتن، باب ضرب سے اس کا معنی ہے باریک ہونا، نازک ہونا، چھوٹا ہونا، دشوار ہونا، اور اسی سے دقیقن یہ سمکن کی ضد ہے۔ سمکن یاد رہے، سمکن کا ایک معنی ہوتا ہے مچھلی، لیکن یہاں سمکن وہی اسپیلنگ ہے، لیکن یہ دقیق ان کی ضد ہے۔ دقیق ان کا معنی باریک، اسی طرح دقیق ان یہ غلیظ ان کی بھی ضد ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پتلا، اور یہ خشن ان کی بھی ضد ہے،
جس کا معنی ہوتا ہے نازک سبک، اور دقیق ان کا ایک معنی آٹا بھی آتا ہے۔ نام الاولاد، لڑکے سو گئے، وانتبہوا مبکرین، اور جلدی بیدار ہو گئے، ولم یزل اسماعیل و محمود یریان الکیمیاء فی المنام، اور اسماعیل اور محمود برابر خواب میں علم کیمسٹری کو دیکھتے رہے، کیونکہ کیمسٹری علم فن کو سیکھنا دماغ پر سوار تھا۔ کہاوت ہے کہ بلی کے خواب میں چھچھرے، جو چیز دماغ کے اوپر سوار ہوتی ہے آدمی اسی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ تو برابر اسماعیل اور محمود خواب میں علم کیمیا کو دیکھنے لگے۔ رآ ہاشم انہ فی قصر شامخ و لباس فاخر، ہاشم نے دیکھا کہ وہ بلند محل اور شاندار لباس میں ہے۔ وقد بنى القصر وصنع اللباس بالمال الذي حصل له بالکیمیا، اور اس نے ایک محل تعمیر کیا اور لباس بنایا اس مال سے جو اس کو کیمسٹری سے حاصل ہوا۔ شمخ یشمخ شموخاً باب فتح سے بلند ہونا، اسی سے شامخن کا معنی بلند، مغرور، جمع شمخن، اور مؤنث آتا ہے شامخۃن، جس کی جمع آتی ہے شوامخ۔ یہ تھا سبق نمبر 4 کا پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ ما بقیہ پارٹ نمبر 2 کو آنے والی ویڈیو کے اندر پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔